ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین خبر پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بلکہ ایک موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت ہولی کے دن کے موقع پر، تہواروں کے موقع پر جس طرح کی نفرتیں آپس میں بانٹی جاتی ہیں بھارت میں، یا بھارت کا ایک نیا چہرہ جو اس وقت سامنے آیا ہے۔ پہلے تہوار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمام کے تمام طبقے خوشی مناتے تھے، اب تہوار کا مطلب اقلیتیں ڈرنے لگتی ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کون سی ہجوم اور بھیڑ آ جائے اور آپ پر حملہ کر لے۔ اسی کے چلتے پروفیسر پوروانند نے ایک مضمون لکھا تھا ہولی کے حوالے سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہولی کا دن چڑھ رہا تھا، موبائل فون کا زمانہ تھا، اس لیے ہر چند منٹ بعد ہولی کی مبارکبادیاں پہنچ رہی تھی۔ اخلاقیات کا تقاضا تو یہی تھا کہ مبارکباد قبول کی جائے اور جواب بھی دیا جائے، لیکن دل نہیں کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہولی کے قریب آتے آتے نفرت کا جو کیچڑ اچھالا گیا ہے، اس سے پوری روح گھن سے لتھڑ گئی ہے۔ اسے کیسے دھوئیں اور اس پر رنگ ڈال کر اسے کیسے چھپائیں؟ کیا ہمیں اس گھن کی عادت پڑ گئی ہے، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر اب اس میں مزہ آنے لگا ہے؟ یا جب ہر طرف سے غلاظت بہتی ہوئی ہمارے گھروں میں گھس آئی ہو تو کیا ہم پوا پکوان چھان کر اس کی بدبو کو دبانے کی کوشش کریں گے؟ لیڈی میکبیتھ یاد آتی ہے، عرب کا سارا عطر بھی اس ہاتھ کو خوشبودار نہیں بنا سکتا۔ کیا ہندو واقعی اب مبارکباد کے لائق رہ گئے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اس وقت مبارکباد کی رسم ادائیگی اپنی جھیپ مٹانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ مبارکباد کی اس بارش سے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، موسم رنگوں کا ہی ہے، لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ چاروں طرف سے بدبو ہمارا دم گھونٹ رہی ہے اور ہم کیچڑ کے خوفناک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جتنا پاؤں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی گہرائی میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ مبارک مبارک شور مچا کر کس کو بھلاوے میں ڈال رہے ہیں؟ کل رات کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا، ہولی کے نشے میں دھت ہندوؤں کا ایک ہجوم بڑی بڑی لاٹیاں لے کر مسجد کی طرف دوڑ رہا تھا، پھر وہ اس کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے۔ وہاں وہ تراویح میں مصروف روزے داروں کو زبردستی رنگ لگا رہا ہے، باقی خوشی میں تالیاں بجا رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو آتا ہے، بھگوا جھنڈا لے کر ہندو راشٹر کے بینر کے ساتھ نوجوانوں کا جلوس، استقبال میں تالیاں بجاتے مرد اور عورتوں کا ہجوم نعرے لگا رہا ہے اور مسلمانوں کو گالی دے رہا ہے۔ کھلے عام سڑک پر مسلمانوں کو اجتماعی طور پر گالی دینے کی خوشی کا جنون ہے۔ شہر شہر سے ایسی تصویریں جن میں مساجد کو ترپال سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اس کے باوجود مسجد کے سامنے رقص کرتے ہولے باز۔ ایک بڑے نیوز چینل کا سوال، ہولی کا تہوار رمضان کی دیوار۔ خبر ہے کہ حساس علاقوں میں پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا تاکہ ہولی اور جمعہ کو خوش اسلوبی سے منایا جا سکے۔ اس سے پہلے سرکار کے وزراء اور حکمراں پارٹی کے لیڈروں کے بیان کہ جن مسلمانوں کو ہولی سے مسئلہ ہے وہ گھر پر ہی رہے، نکلنا ہے تو ترپال اوڑھ کر نکلے، ہم تو جو چاہے یا نہ چاہے سب پر رنگ پھینکیں گے ہی۔ ہولی میں نشہ کرنے کا بھی رواج ہے، بھانگ کھا کر جھومنے کی عوامی اجازت ہے، لیکن ہولی سے 15 دن پہلے ہولی کا ایک اور نشہ ہندوؤں کو کھلایا جا رہا ہے۔ یہ تمہارا تہوار ہے، مسلمان تمہیں کوئی تہوار کھل کر نہیں منانے دیتے، لیکن اب تمہارا راج آ گیا ہے، اب کھل کر مرضی کے مطابق اپنا تہوار مناؤ۔ پچھلے 10 سالوں سے مرضی کے مطابق تہوار منانے کا مطلب ہندوؤں کے لیے یہی رہ گیا ہے کہ وہ اس موقع پر بھیڑ یا جلوس میں مسلمانوں کو کھلے عام گالی دیں، مسلمانوں کو گالی دیتے ہوئے گانے بجائیں جن میں ان کے خلاف تشدد کے لیے اشتعال پیدا کیا جا رہا ہو۔ ہندو تہواروں پر جلوس نکالنے کا رواج نیا ہے۔ کچھ تہوار ضرور تھے جن میں جلوس نکلتے تھے، لیکن اب ہولی جیسے موقع پر بھی جلوس نکالنے کی روایت شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جلوس کا مقصد جتنا اجتماعی طور پر مل کر خوشی منانے کا نہیں، اتنا بڑی تعداد میں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ہے۔ تہواروں کے ذریعے ایک ایسی ہندو اجتماعیت کی تعمیر کی جا رہی ہے جو اول و آخر مسلم مخالف ہے۔ ہر تہوار کو مسلم دشمن ہندو تنظیموں کا اعلی کار بنا دیا گیا۔
پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے ملک میں جہاں چاہیں اپنے طریقے سے تہوار نہیں منا سکتے؟ کیا ہم اپنے تہوار کے دوران مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے؟ کسی مسلمان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے؟ مسلمانوں کی بستی میں داخل ہو کر ہنگامہ نہیں کر سکتے؟ اگر ہم یہ کریں تو مسلمان مزاحمت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ملک میں ہمیں اپنے مرضی کرنے سے روکنے کی ان کی مجال کیسے ہوئی؟ اب یہ سوال صرف وہ لوگ نہیں پوچھ رہے ہیں جنہیں ہم ہندوتووادی کہہ کر ہندوؤں سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ عام ہندو بھی یہ پوچھنے لگے ہیں۔ ہندوؤں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ آج تک وہ اپنے تہوار کھل کر نہیں منا پاتے تھے، اب موقع آ گیا ہے۔ ہندوؤں کے جشن میں اگر لازمی طور پر مسلم مخالف یا عیسائی مخالف نفرت ملی ہو تو اس جشن میں وہ کیسے شامل ہوں؟ لیکن یہ مطالبہ ان سے بھی کیا جاتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں ہم تمہیں گالی دیں گے، تم ہمیں مبارکبادی دو۔ مسلمان اپنی بے عزتی کے باوجود کانواڑیوں کو پانی پیش کرتے ہیں اور رام نومی پر شربت پیش کرتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو ہندوؤں نے اس خیر سگالی کے جذبے کو سراہا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تشدد کو جنم دیتا ہے، نفرت سے نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن کیا خیر سگالی سے خیر سگالی جنم لیتی ہے؟ یا تو ہندو اس سے بالکل اچھوت ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ جیسی ہی ہولی آتی ہے، امیر خسرو، نذیر اکبر آبادی اور دیگر شعراء کی ہولی سے متعلق نظمیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ کہانیاں سنائی جاتی ہے کہ مغل شہنشاہ یا دوسرے نواب کیسے ہولی مناتے تھے، لیکن اس کا ہندو ذہن پر کوئی اثر پڑتا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہولی منانے والے اکبر کو ہمیشہ حملہ آور ہی کہتا رہے گا۔ لکھتے ہوئے جی اچاٹ ہو گیا کہ ہمیشہ مایوسی کی ہی بات کی جائے، ہولی کے دن بھی، لیکن امید کی کوئی کرن بھی تو ہو۔ خبر آئی کہ ورنداون کے بانکی بہاری مندر کے منتظمین نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ مندر میں بانکی بہاری کے کپڑے مسلم درزیوں سے نہ بنوائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ روایتی طور پر مسلمان درزی بھگوان کرشن کے کپڑے بناتے آئے ہیں، یہی نہیں مسلم کاریگر ان کے تاج اور زیورات بھی بناتے آئے ہیں، یہاں تک کہ مندر کی جالی اور ریلنگ سب انہوں نے بنائی ہے۔ مندر کے پجاری گیانندر کشور گوسوامی نے کہا کہ نہ صرف ورنداون میں بلکہ کاشی میں بھی مسلمان بھگوان شیو کے لیے مقدس رودراکش کے مالا بناتے ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر نے سوامی ہری داس کو بھگوان کرشن کی پوجا کے لیے عطر دیا تھا۔ اس میل جول کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس خبر میں ہندی اخباروں اور ٹی وی چینلوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے یہ کہیں دبا دی گئی۔ خیر کا بیج نمودار ہوتی اس پر نفرت کا تیزاب ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہندو اس مسئلے پر عوامی بحث میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آہنگی کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ اسے حقیقت بنانے کے لیے عزم اور حوصلے کی کمی ہے۔ کیا یہ سب عارضی ہے؟ کیا یہ وقت بھی گزر جائے گا؟ یہ مان کر ہم پھاگ کھانے لگے؟ کیا وقت واقعی گزر جاتا ہے؟ ہندو سماج کے اندر پھیلی ہوئی اس غلیظ نفرت کو مسلمانوں نے جو 10 سال جھیلا ہے، ان سے کہیں اسے برداشت کر لیجئے، کیونکہ یہ ایک میعادی بیماری ہے جس سے ہم ہندو نجات پالیں گے۔ اور اس دوران اس نفرت نے جن مسلمانوں کی جان، جن کے گھر توڑے گئے، جن کے کاروبار تباہ کر دیے گئے اور جنہیں اندھیروں میں دھکیل دیا گیا، انہیں ہم آخر کیا تسلی دیں گے؟ ناظرین گرامی، اپوروانند نے نفرت کے اس بازار میں کس طرح سے محبت کی پھول کھلانے کی کوشش کی ہے، اپنے تحریر کے ذریعے سے، اور اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھارت کا اور ہندوستان کا بدلتا ہوا نیا سسٹم، نیا ہندوتوا نظام، وہ بہت کچھ بھیانک پیغام دیتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،